ان کا موقف یہ ہے کہ گواہی برے عملوں کے اوپر دیں گے، نیک عمل کے اوپر نہیں۔ یہاں پر برے عمل کے اوپر گواہی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اگر کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے، ہاتھ نے، زبان نے، پاؤں نے، تو وہ اس کی بھی گواہی دیں گے۔ بالکل غلط بات کر رہی جی ہیں آپ اب پیر صاحب آپ بتائیں۔ نہیں پیر صاحب ہماری طرف منسوب کر کے غلط بیانی کی گئی ہے۔ نہیں سرکار چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ سرکار آپ جی پیر صاحب۔ نا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اب آپ کا خلاصہ اس میں یہ ہے کہ اچھے برے دونوں کاموں کا وہاں پر ان کے ہاتھ، ان کے زبانیں اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ آپ کا یہ ہے کہ اچھے برے دونوں کاموں کا گواہی دے گا۔ اچھا دوسرے طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف برے کاموں کا گواہی دیں گے، یہ بتا رہی ہیں آپ؟ جی بالکل پیر صاحب، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جائے صاحب ایک چیز سوری امے باجی، خاص طور پہ شاہ صاحب جو بڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اتنا بھی نہیں بلکہ انہوں نے غلط کہا ہے اس چیز کو، مطلب انہوں نے غلط کہا ہے کہ امے باجی انہوں نے غلط کہا کہ ام رباب غلط ہے۔ بھائی شاہ صاحب کا نمائندہ یہاں پہ، میری بات تو سن لیں، میوٹ نہ کرو، مجھے بدتمیزی نہ کرو۔ میری بات نہیں بات سمجھ یہ ہے پیر صاحب، شاہ صاحب کا یہاں پہ ترجمان موجود ہے، شاہ صاحب کی جو بات ہے وہ میں بتلاؤں گا۔ ہاں بتائیے۔ ہمارا موقف یہ ہے، اور میرے قبلہ شاہ جی کا، ایک منٹ، ہمارا نہیں، ابھی شاہ صاحب کا نیک لے کے پھر ہمارا کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب میرا اور شاہ جی کا، ہاں ایسا کہیے جی۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس دن علیہم تشہد علیہم گواہی دیں گے ان کے خلاف، کیا گواہی دیں گے؟ بما کانوا یعملون، جی 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 زبانیں، ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب خلاف گواہی نیک اعمال تو نہیں کرتے، ہاں جو برے اعمال ہوں گے انہی برے اعمال کی بنیاد پہ ہی خلاف گواہی دی جاتی ہے نا پیر صاحب۔ جی ایسا ہی یا اچھے اعمال ہوں گے تو وہ بھی مخالفت میں گواہی دیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ جب یہاں پہ بات مخالفت کی ہو رہی ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ خلاف گواہی دیں گے، بلکہ بد اعمالیوں کی بنیاد پہ ان کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ یہ ہمارا موقف۔ ام صاحبہ ہمارے موقف کے خلاف کھڑی ہیں، وہ کہتے اچھا ہماری طرف بھی منسوب کر کے وہ ایک من غلط جو ہے وہ بیانی آپ کو بتا رہی ہیں۔ اچھا اب آپ کو بات نہ کرو، میں نے کوئی من غلط بات آپ کے اوپر نہیں منسوخ۔ آپ دونوں کی باتیں میں نے سن لی، اب میرے بات سننے میں آپ کو کوئی حرج ہے؟ نہیں پیر صاحب۔ ہاں آپ سن لیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ترجمہ اگر آپ خلاف لکھیں گے تو وہ متن میں وہ بات موجود نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا ترجمہ خلاف ہی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ اب بات یہ ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن یعنی یہ قیامت کا نقشہ ہے، ان کی زبانیں، ان کی زبانیں، لیکن اگر میں اپنا کر رہا ہوں تو غلط ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پیر صاحب اپنا ہے نا، السنتہم، آگے وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اپنا ہے نا وہاں پر۔ ترجمے میں نہیں ہے، میں نے کہا ترجمے میں نہیں لکھا گیا ہے، یا آپ کہیں جا کر دیکھیں گے نہیں لکھا گیا ہے۔ صاحبہ آپ اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نہیں پیر صاحب نے کہا نا کہ وہاں پر نہیں، السنتہم کا مطلب اپنے ہاتھ ہی ہوگے نا، کہ ان کے ہاتھ، ان کی اگر زبانیں۔ آپ ایسا نہ کر دیں، میرا بیان آ جائے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سن لیں، میں نے کہا وہاں تک اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اپنے پاؤں، کیا لکھا ہوا اس طرح سے؟ چلیں چھوڑ دیتے ہیں مسئلے کو۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، یا ان کے خلاف، ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ دونوں ترجمہ
درست ہیں۔ اب یاد رہے یہ جو نقشہ ہے کھینچا جا رہا ہے یہ قیامت کا ہے، قیامت کا منظر ہے۔ جب انسان، یہ کب ہوگا، یہ بات کب ہوگا؟ یہ بات اس وقت ہوگا جب انسان اپنے گناہ سے انکار کرے گا، زبان سے جب وہ انکار کرے گا گناہ سے، اچھے اعمال کا تو وہ مصدق بنے گا، خود لپک کے کہے گا ہاں ہاں یہ میں نے کیا ہے، لیکن جب بات ہوگی گناہوں کی اس وقت وہ کرے گا انکار، جب انکار کرے گا بند زبان۔ ماشاء اب اللہ، یہ بات ایک منٹ، اب ہوگا کیا؟ وہ اس کے گناہوں کے بارے میں ان کے پاؤں بھی، ان کے ہاتھ بھی، زبان بھی کہ صاحب یہ گناہ آپ نے کیا ہے، وہ گواہی دیں گے، اللہ پاک عطا کریں گے طاقت ان اعضاء کو جو گواہی دیں۔ یعنی گواہی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ گناہوں کی، اچھے اعمال کی نہیں، گناہوں کی۔ جب وہ انکار کرے گا حضرت انسان وہاں پر، مزید جان لیجئے کہ اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب ام المؤمنین الطیبہ الطاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان پہ تہمت لگایا تو ان لوگوں کو دھمکی دے دی گئی کوئی بات نہیں، کہا یہاں تو اب نہیں مان رہے ہو نا جو بکواس تم نے کی ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن تیرا زبان بھی بولے گا، تو کہے گا ہاں ہم نے غلط جو ہے بات کی تھی، اور تیرے ہاتھ سے بھی بلواؤں گا اور تیرے پیر سے بھی بلواؤں گا۔ یہ دھمکی ان کو دے دی گئی کہ یاد رہے قیامت آنے والا ہے، آج بڑی چپلوسیاں کر رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں مان رہے ہو تو کل قیامت کا دن ہوگا، یہی تیرا زبان جو آج بند ہے اپنے گناہ پہ نہیں بات کر رہے، کل زبان سے بھی بلوا لوں گا تمام خلائق کے سامنے، ہاتھ سے بھی بلواؤں گا اور پاؤں سے بھی بلواؤں گا۔ یہ ہے پس منظر۔ خلاصہ یہ ہے جب گناہ، نیک اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب گناہ کا انکار کر دے گا یہ حضرت انسان تو اس وقت اللہ پاک اس کے زبان سے بھی بلوائے گا، ہاتھ سے بھی بلوائے گا، پیر سے بھی بلوائے گا۔ یہ برائی کی بات ہو رہی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ماشاء اللہ پیر صاحب، جی آپ نے ایک بات کھول ایک کر بیان منٹ کر پیر دی اور صاحب، اسٹیبلش پیر کر صاحب، دیا۔ سید پیر ظفر صاحب اللہ ایک شاہ صاحب جو وہ ہمارے پیر اہل اسٹیبلش صاحب نہیں سنت ہو ایک سکتے، جماعت، پیر صاحب منٹ، موقع دیں، ان کی انہیں پیر جماعت صاحب میں وہ بات پیر کر صاحب رہے بھی ہیں شامل نا۔ ہو چکے ہیں۔ جی آپ نے جو بھی بات کی ہے میں اس کو بہت دھیان سے سنا بھی، اور اب میں آپ کے سامنے سورۃ حاقہ کی آیات پیش کر رہی ہوں۔ اب صرف آپ نے مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت میں، یہاں پر ہے بما کانوا یعملون، جو بھی عمل کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھہر میں وہ آیت مبارکہ نکال لوں سورۃ حاقہ کی، ایک سیکنڈ، کہ اچھے اعمال پیش نہیں ہوں گے یا برے اعمال ہی کا گواہی ہوگی، تو میں اسی چیز کو ثابت کرنے لگی ہوں کہ ہم دونوں ہی آپ کے سامنے آئیں گے۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر میرے خیال 16 ہے وہ۔ پھر سے میں ذرا نکال لوں، مجھے مل نہیں رہی سورۃ حاقہ، سورہ اب جو پیر صاحب آپ جو بات فرما رہی ہیں یا جو ہمارے دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ ہے کہ نیکیوں کے ایک ایک قدم جو ہے نا وہ گنے جانے کہ آپ نے کہاں پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کس جگہ پر گئے۔ صرف برائی کا تو حساب تھوڑی ہے۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عمل سے آپ کے اچھائی، جی آگے وہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے
کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. یوم اذن، الیوم وہی دن ہے، کوئی اور نہیں. یوم اذن تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ماشاء اللہ. تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. وہ بڑا خوش ہوگا اس کے اوپر، وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، اور بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. فَهُوَ عِیشَةٍ راضیہ، اور وہ بڑی ہی اچھی زندگی کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہی اس دن کے لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، برے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن بائیں ہاتھ والے بھی ہیں بھی شمال والے بھی. اگر یہ تھا کہ صرف نیک شمال والوں کا حساب تھا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو یہ پیر صاحب میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مالک، تو وہ آپ کی برائی کے اوپر تو پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، بالکل اور بالکل عمل غلط کے ہے. بعد کے اوپر اس کے نیک عمل کے اوپر وہ اس کو پوچھے گا نہیں. اس کا ہاتھ یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے یہ عمل اچھا کیا. یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ بے شک. میں مجھے اس اب کا جواب قرآن دیتا کریم کی ایک آیت پیش کرے جہاں پر قیامت کے دن صرف گواہیاں ہوں گی برائی کے اوپر، اچھائی کے اوپر گواہی نہیں ہوگی. ہوں. میں اس کا جی مجھے جواب پیش دیتا ہوں کرے آپ اب. کو. میں اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے نہیں تو پیر آپ صاحب دیں گے، پیر صاحب نہ دیں نہ گے، نہ پیر صاحب، نہ نہ پیر صاحب پیر نہ صاحب دیں دیں گے گے. جی، پیر صاحب. ادھر ظفر اللہ شاہ صاحب کا نمائندہ موجود ہے. دیکھیے پیر صاحب ظفر تو اللہ ہیں شاہ صاحب خالص. سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، پیر صاحب کے ساتھ میں میری یہاں بات ہو رہی پہ ہے. پیر بات صاحب دیں کروں گے. گا شاہ صاحب کی نمائندگی کی حیثیت میں، اور دیکھیے بات کروں گا آپ نمائندگی کو آپ سچ جس کی. کی ایک بھی منٹ، کریں، کچھ لوگ نئے نیچے سرکار آئے بھائی ہیں، مجھے نہیں پرائیویٹ نہیں، میں اومے میرا باجی یہاں ایک پر منٹ بات ہے قرآن میرا کریم ہوا کی. آپ سے پیر صاحب نے اختلاف. یہ کہا اومے کہ باجی مجھے برائی کے اوپر گواہی نہ. نہ 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 مٹھیے نہ نہ مٹھیے نہ. اینج نہیں. اچھا میری بات مجھے سنیں، دیکھیں اینج سرکار نہیں. بھائی، سرکار جی بھائی جی میری بات جی. سنیں. بات یہ ہے کہ اس وقت بات کی ہے پیر صاحب نے، پیر صاحب ٹھیک نے ہے نا. تو رائے دی ہے اس نا وقت کسی اپنی. کے نمائندے کی پیر بات نہیں نہ ہے. نہ ہوسٹ کی نہ نہ آواز آ نہ رہی ہے. نہ پیر صاحب نے بات ہلو سنی ہم دونوں کی، اور اس کے بعد سرکار انہوں بھائی نے اپنی آواز آ رائے رہی دی ہے؟ ہے. نہیں سرکار آ بھائی رہی، رک آواز جاؤ آ رہی؟ رک. اس کو سیکنڈ کیا، سرکار نے بھی سیکنڈ کیا. میں نے تو تھرڈ میرے کیا. پیارے تھرڈ. پیارے انہوں نے پیارے سیکنڈ میٹھے کیا، میٹھے تھرڈ مدنی کیا. بھائیوں، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. پیر اسکانی صاحب نے بھی کیا. پیر اسکانی یعنی ہاں وہی جتنے بھی ہمارے اسکانی اسکانی علماء صاحب صاحب آ لگا گئے ٹھیکیدار رہے ہیں ہمارے ہیں. ان ساتھ. سب نے کیا. ایک منٹ دے دے پلیز مجھے نا، ایک منٹ بات کرنے دے. امین احسن اسلائی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، ابو العلا مودودی صاحب، جونا گڑی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، احمد رضا خان صاحب، وحید الدین خان، شفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب. تو آلموسٹ 13 بڑے بڑے علماء کے ترجمے بالکل وہی ہیں جو امے باجی کر رہے ہیں. ایگزیکٹ امے باجی والا ترجمہ 13 بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، جن کا مطلب جو دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ان کو اپنے اکابرین بھی مانتے ہیں. ہوں. تو اب پرابلم جو سوال میرا ہے نا، کہ جب میں نے آپ لوگوں سے جا کے قرآن کریم پہ بات کرنی، ملک عوان صاحب یہ سوال پہ آپ نے غور کرنا ہے اور آپ نے کامنٹ بھی کرنا ہے کہ میں ایک نو مبائن احمدی ہوں. تو جی ایمین رائٹ صاحب میں دکھاتا ہوں. میں جب اپنے یہ جو غیر احمدی علماء ہیں یا حضرات ہیں ان سے بات کرنے جاؤں گا تو میری نظر میں تو سب سے بہترین اور کریکٹ ترجمہ جو ہے وہ امے باجی کر رہی ہیں. ایک گواہی اور آنے والی ہے، 5 بندے ہونے والے ہیں ہم انشاءاللہ. ہاں میں وہ دیکھ رہا ہوں آثار اس کے.
تو میں بات یہ تو ہے میں کہ یہ ام بات صاحبہ نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب وہ نہ بات نہ نہ اوپر نہ نہ کی ہے، ان ایسے کی نہیں کہا، سمجھ انہوں نے نیچے کچھ ہے، ایسا نہیں کہا. ایسا کہا ہے انہوں انہوں نے نے خود یہاں پہ اعتراف جو کیا. میں نے بات تو ہو رہی ہے بالکل دیکھیں، یہ نہیں جیسے کہا، شاہ عبد القادر صاحب فرماتے جس دن میں نے حضرت تو علی ان بالکل کی یہ زبانیں نہیں اور کہا. ہاتھ اور پاؤں جو کچھ کرتے تھے، تو پھر آپ نے یہ ہم کہا آیت ہے، نمبر مختلف ویب کیا ہے سائٹوں سورت سے نور کی؟ سورت نور کی آیت نمبر کیا ہے یہ؟ مجھے بولنے دو گے 24 یار یا 24 نہیں؟ سورت نور کی آیت نمبر کیا ہے؟ 24 باجی 24. 24. ٹھیک ہے. ہاں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ تو پرابلم ہی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اب ہم احمدی جب ہم سے قرآن کریم کا ترجمہ ہے تو ہم ایک ہی ترجمہ ہر احمدی آپ کو سنائے گا، اس میں حرف کا ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوگا. پر اچھا، آپ لوگوں کے ہاں تو قرآن کریم کے ترجموں میں بھی اختلاف آ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہے آج. ملک صاحب، امے باجی ایک طرف کھڑی ہیں اور امت کے بڑے بڑے علماء ایک طرف کھڑے ہیں، اور زاہد اسکانی صاحب اور ظفر اللہ شاہ صاحب اور دیگر بڑے بڑے ٹک ٹاک کے علماء ایک طرف کھڑے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے بتائیں ملک صاحب؟ ملک صاحب کو آپ انوالو کر رہے ہو بیچ میں، اور میں رباب صاحبہ جو ہیں ان کی بات کہاں گئی؟ اجازت دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جناب ملک صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ نہ کرم ہے جناب. اللہ کا کرم ہی رہے. اس میں فرق کیا آ رہا ہے ترجمے؟ یہ تو آپ نے بتایا نہیں. فرق ان کی سوچ میں آیا ہوا ہے ملک صاحب، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بات تو کرنے دیں. اچھا، ترجمے میں فرق کیا ہے محترم؟ اس میں طلعت بھائی فرق یہ آ رہا ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے نا قیامت کے دن کی، جزا و سزا کی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر انسان کے اوپر جو اس کے ہاتھ پاؤں زبان جو ان کے اختیار میں ہے دنیا میں، وہ ان کے اختیار میں نہیں رہے گی، ان کی گواہی دیں گے وہ، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں انسانوں کے گواہی دیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں، بما کانوا یعملون، جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں وہ لوگ. اس نے ہم سے یہ کروایا تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، گواہی ان کے اچھے اور برے دونوں اعمال کی وہ دیں گے. اب ایک منٹ میری بات تو پوری ہونے دیں. ملاوٹ کر رہی ہیں نا آپ بما بات میں. دیکھیں یہاں ہماری پر طرف اللہ تعالیٰ، ہماری طرف منسوب کر کے آپ ایک خود ایک ساختہ منٹ بیانیہ بات تو سن لینا. کریں نا. بما کانوا ایسا کریں، یعملون، آپ اپنا بیانیہ بتا دیں، ہم اپنا بیانیہ میں خود اپنا ہی دستیں. بتا رہی ہوں. بما کانوا یعملون، بس سبب اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ جو وہ برے عمل کرتے تھے، یہاں پر اس بات کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے. یہاں پر جو بھی عمل میں اس کے اچھے اور دونوں برے عمل ہیں کہ وہ اچھائی کے، کیونکہ اس کی بھی جزا ملنی ہے، اس کا بھی ثواب ملنا ہے اس کی نیکی کے برابر، اور جو اس کی برائی کا برابر ہے اس کے اوپر بھی. ابھی میں نے اس کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ آیات بھی پیش کی ہیں، اور کسی جگہ پر بھی صرف برائی کا حساب رہ گیا، ہر جگہ پر نیکی کا اجر اور برائی کا حساب اس کے گناہ کے برابر. یہ دونوں جگہ پر بیان کیا. مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ بتا دے جزا و سزا کا دن ہے اور صرف برائی کا حساب ہو رہا ہے، کوئی آیت مجھے دے دے. جی تو انشاءاللہ ملک صاحب العزیز. ان شارٹ ایک چھوٹی سی لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ امے باجی کہہ رہی ہیں کہ اچھی چیزوں میں کی سمجھ گواہی گیا بھی ہوں، ہاتھ پاؤں زبان دیں گے، میں سمجھ اور گیا ہوں. بکی ہوئی برائی کی بھی گواہی وہ دیں گے. اب میں یہ سمجھ گیا. امے جی کا فہم ہے جس کے اوپر کوئی امت کے کہہ لیں کو 13 بڑے علماء ایگری کر رہے ہیں، پر ادھر ظفر کوئی نہیں اللہ ایگری شاہ کر صاحب نے رہے، اس ترجمے کو کوئی نہیں غلط کہہ ایگری دیا. کر رہے. انشاءاللہ شاہ صاحب کی یہاں یار پہ آج سرکار صاحب ایک منٹ رکے نا، وہ آپ ان کو بھائی ملک صاحب کو اپنا شاہ فہم صاحب دینے کی دیں. اب طرف ہمارے ایسے ساتھ ایک غلط اور بات بہت بڑے منسوب عالم نہیں جڑے کر سکتے آپ لوگ. جی. بات یہ ہے کہ میں تو جو امیں بات کہہ رہی ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے. السلام علیکم جناب، مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا جناب، جسے آ رہی ہے اسے تو بات کر لینے دیں، اجازت ہے؟ چلیں آپ کر لیں پھر میں کرتا ہوں. اچھا جناب، بڑی مہربانی. دیکھیں، جب آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو جب جزا دینی ہے اسے بتانا تو ہے تم نے کون سے کام کی جزا، کون سے کام کا انعام مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے، یہ تو دوسری بات ہی نہیں ہے.